لیکن انجینئر علی مرزا ہے جو، تو وہ کہتا ہے کہ نہ میں سنی نہ میں وابی، میں مسلم فقط علمی کتابی، تو وہ قرآن و حدیث بیان کرتا ہے۔ تو کیا بات ہے، ہمارے کچھ لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ اس کو مانتے ہیں، یہ اس کا کیا ہے کہ اس کو اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مفتی صاحب کا کھلا چیلنج بھی ہے مرزا علی کو کہ وہ اگر ایک رکوع بھی پڑھ کے سنا دے تو میں اس کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں، جو وہ کہے گا ہم مانے کے لیے۔ جی، اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں، مجھے بہت سارے فون کرتے ہیں جی ہم نے آپ کے ساتھ بوڈ کاسٹ کرنا ہے، بیٹھنا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں IDS پہ بیٹھتا ہوں، یہ تو محبت والے تھے، انہوں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے، تھوڑا سا میرے کوئی دوست ہیں تاکہ ہم ان کو مطمئن کرتے رہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ، اگر یہ YouTube پہ چڑھانا چاہیں بیٹھ سو کے بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہ ہی کوئی نہیں، ہر ولی کی دشمنی، اور کبھی غوث پاک کی، کبھی حضرت جنید بغدادی، کبھی باجد بستامی کی، مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے، سارے انہوں ہی پہ گئے ہیں، وہ جڑا الو دا پٹھا ہے، وہ مرزا جی آپ پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے، وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے، میں نو یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار، جب میں حیران ہو گیا یار، ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت، تو جے لمدی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے، لیکن تینوں پتہ کوئی نہیں نا، تو ساڑی ایک سٹ نہیں پچانی پترا، اس واسطے اپنی زبان بند کر، بکواس بند کر، اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیل میں حرام دا، انہوں نے کہا ہے، اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے، تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے، میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا، کنجر دماغ میں کنجر گل ہی ہونی ہے، تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی، اس واسطے ان لوگوں کی بھی اتنی مرمت ہونی چاہیے، اتنی مرمت ان کی بھی ہونی چاہیے، پہ جاندہ ہے بابیاں نو جناب رہا ہے، جائے میں کہتا تینوں لگ پتا جائے گا، میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے، اگر حلالی ہو تو لانتیا تجھے نہیں پتا، ویسے بھی تو انجینئر ہے، رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بندا ہے، شعبے مولوی اسیاں 10 سال اسی پڑھے ہیں، تماشے بنائے ہوئے ہیں، جو جاندیاں باندریاں لومبڑیاں اٹھ کے بج بگیاں، اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر، سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 10 نومبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 172 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز، پورا یہ پرچیوں کا تھدا میرے پاس آ چکا ہے، انشاءاللہ اسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا ہے۔ کرنٹ افیئرز تو اس وقت پائپ لائن میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر سنڈے کو اگر ہم 3 4 یا 5 کرنٹ افیئرز ڈسکس کریں گے تو پھر آپ کی پرچیاں رہ جائیں گی، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ 1 2 ہی کیے جائیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہی ٹاپک ڈسکس کریں گے، اور اس ایک ٹاپک کے اندر ہی 20 ٹاپکس چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ایک یونیک چیز ہے جسے میں چاہ رہا ہوں کہ ڈسکس کروں، اور وہ ہے ہمارے جو ایک ممدوح مفتی صاحب
باپا جانی کے مرید خاص مفتی دعوت اسلامی مفتی سمر عباس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار، وہ بھی تگڑے ہو جائیں جڑے کہتے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. ہر ولی کی دشمنی، اور کبھی غوث پاک کی، کبھی حضرت جنید بغدادی، کبھی باجد بستامی کی. مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے. سارے ہی پہ گئے ہیں. وہ جڑا الو دا پٹھا ہے وہ مرزا جی پتہ نہیں پلمبر جی کیا بلا ہے، وہ میں سمجھتا تھا یہ صرف پیو کوئی نہیں، یہ تو ماں بھی کوئی نہیں، یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے مینو، یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. جب میں حیران ہو گیا یار، ایسا یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل مطمئن کمینہ انٹرنیشنل بغیرت تو جیل امدی کتی ہے جڑا ہر بندے نو پہ گئی ہے تو، لیکن تینوں پتا کوئی نہیں نا، تو ساڑی ایک سٹ نہیں پچانی پترا. اس واسطے اپنی زبان بند کر، بکواس بند کر. اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا، سن لو نعرہ غفران دا، مرزا جیل میں حرام دا انہوں نے کہا ہے، اور اس کا جواب نہیں دے حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤ نا مجھے. تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے. میں کہا جا ایک کنجرا گل کرن لگیا، کنجر دماغ دے کنجر گل ہی ہونی ہے، تینوں شرم تو یا نہیں پئی آؤندی. اس واسطے ان لوگوں کی بھی اتنی مرمت ہونی چاہیے، اتنی مرمت ان کی بھی ہونی چاہیے. پہ جاندہ ہے بابیاں نو جناب رہا ہے میں کہتا تینوں لگ پتا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے، اگر حلالی ہو تو. لانتیا تجھے نہیں پتا، ویسے بھی تو انجینئر ہے، رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بنتا ہے شعبے. مولوی اسی 10 سال اسی پڑھے ہیں، تماشے بنائے ہوئے ہیں، جو جاندیاں باندریاں لومڑیاں اٹھ کے بج بگیاں. تو میمز میں آپ دیکھتے ہیں یہ میمز کا سارا جو مدنی دعوت کا سلسلہ ہے، یہ جن بڑی ہستیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ان میں سے وہ ایک ہیں. پہلے نمبر پہ تو ہے باپا جانی، دادا صاحب کی گھوڑی. دوسرے نمبر کے اوپر ہیں ہمارے مصباحی صاحب وکھرے جہان والے، اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ گالیوں والی سرکار مفتی سمر عباس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی. ہم تو احترام سے نام لیں گے، باقی گالیاں انہوں نے خود نکالی ہیں، اس کی وجہ سے مشہور ہوئے. انہوں نے اس ویک میں ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ میری پہلی اور آخری پوڈ کاسٹ ہے. انجینئر علی مرزا ہے جو، تو وہ کہتا ہے کہ نہ میں سنی نہ میں وابی، میں مسلم فقط علمی کتابی، تو وہ قرآن و حدیث بیان کرتا ہے. تو کیا بات ہے، ہمارے کچھ لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں اور کچھ اس کو مانتے ہیں، یہ اس کا کیا ہے کہ اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ مفتی صاحب کا کھلا چیلنج بھی ہے مرزا علی کو کہ وہ اگر ایک رکوع بھی پڑھ کے سنا دے تو میں اس کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں، جو وہ کہے گا ہم مانے کے لیے. جی، اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں، مجھے بہت سارے فون کرتے ہیں جی ہم نے آپ کے ساتھ بوڈ کاسٹ کرنا ہے، بیٹھنا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اور ویسے بھی میں IDS پہ بیٹھتا ہوں. یہ تو محبت والے تھے، انہوں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے، تھوڑا سا میرے کوئی دوست ہیں تاکہ ہم ان کو مطمئن کرتے رہیں، تو ان کے لیے میں نے یہ، اگر یہ YouTube پہ چلانا چاہیں بیٹھ سو کے بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری پہلی اور آخری پوڈ کاسٹ ہے، اس کے بعد میں نے کسی کو پوڈ کاسٹ نہیں دینی. تو یقیناً جب کوئی شخص کسی چیز کو اپنی پہلی اور آخری چیز ڈکلیئر کر رہا ہے تو اس نے اپنی زندگی میں جو علم حاصل کیا ہے اس کا نچوڑ اس میں بیان کر رہا ہے. پوڈ کاسٹ پہلی اور آخری ہے اور ساری کی ساری میرے متعلق ہے. یعنی اس وقت دنیا میں ان کے لیے وہ تمام فرقے جن کو ان کے بزرگوں نے اسلام سے باہر نکالا، یعنی اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب نے، وہ اب ان کے لیے کوئی ایشو نہیں رہے. سارے کے ساری پوڈ کاسٹ میرے متعلق ہے. بہت اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے گالیوں سے نکل کے کوئی علمی طریقے سے اپنا مقدمہ رکھنے کی کوشش کی ہے. ہمیں موقع مل گیا کہ اب ہم اس کو بنیاد بنا کے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ سکتے ہیں. گالیوں کا جواب تو نہیں ہوتا، جھوٹ کا تو جواب نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص قرآن و سنت میں دجل کر کے اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش کرے یا کسی دوسرے کے بارے میں جھوٹ منسوب کرے تو ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ کلیریفیکیشن کریں اور ان کی پبلک تک بھی آپ کی بات پہنچ جائے. مفتی سمر عباس قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بمشکل وہ 10 سے 12 منٹ کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ذاتی تعلقات ہیں، دوستی یاری ہے اس بھائی کے ساتھ جو اینکر ہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں انہیں دوں. اور اینڈ پہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرے، لوگ رابطہ کرتے ہیں لیکن میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ نہیں کروانی، ان کو میں نے
ایک اسپیشل کیس کے طور پر پوڈ کاسٹ دی ہے، اور یہ میری پہلی اور آخری ہے۔ وہ 10-12 منٹ کے اندر انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کو میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ 2-3 دفعہ سننے کے بعد لکھا ہے تاکہ میں اس کی انجینئرنگ کروں اور عوام الناس کو حق پتہ چلے اس کی بنیاد کے اوپر۔ اور مفتی سمر عباس قادری صاحب پہ بھی ہم دعوت توبہ پیش کریں گے، جو کچھ انہوں نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اس میں۔ تو وہ جو پوائنٹس میں نے لکھے ہیں وہ 12 پوائنٹس بنتے ہیں، 12 مدنی پھول کہہ لیں یا 12 علمی پوائنٹس۔ میں ایک ایک کر کے انہیں ڈسکس کروں گا، اور یہ میں نے ترتیب اس اعتبار سے دی ہے کہ ایک عام بندے کا انٹرسٹ لوز نہ ہو۔ کوشش تو کی ہے کہ جس ترتیب میں انہوں نے گفتگو کی ہے اسی ترتیب کو میں باقی رکھوں، لیکن کچھ چیزیں جو انہوں نے سینٹر میں ڈسکس کی وہ میں نے اینڈ پہ رکھ دی ہیں، چونکہ اس کی انٹلیکچوئل ترتیب یہی بنتی ہے کسی تک اپنا مقدمہ پہنچانے کے اعتبار سے۔ یہ آج کی گفتگو ان کی ساری گالیاں، ان کے سارے جھوٹے دعوے انہیں ایکسپوز انشاءاللہ تعالی کر دے گی۔ اگرچہ ابھی کافی سارے لوگ مارکیٹ میں آئے ہیں، وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں، بڑے مفتیاب میں سے، جس طرح بھی مفتی جو عبد الواحد قریشی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ہمارے ایک دوست ہیں حافظ احمد صاحب، ان کو پوڈ کاسٹ دی ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ دیوبندیوں کے سمر عباس قادری ہیں، تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں جواب دوں گا، ادروائز وہ جتنی باتیں کر رہے ہیں آلریڈی میں انہیں بڑے اچھے طریقے سے جواب دے چکا ہوں۔ اس میں جو انہوں نے کوئی اور جھوٹ بولے ہیں وہ میں نے کمنٹس بھی کر دیے ہیں کہ میرے بھائی آج تک میں نے کسی مفتی ان کا جو بڑا ہے نہ اس کو کبھی کو فون کیا، میری کوئی زیادہ سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوئی حافظہ اللہ تعالی، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے جی میری منتیں مارتے رہے، مجھ سے ٹائم گین کرتے رہے کہ جی 6 مہینے کا ٹائم دیں میں کوئی اپنی اصلاح کر لوں گا۔ اللہ کے بندو، میں تواڈے وڈیاں نوں کچھ نہیں سمجھدا تے تسی کے شے ہو، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ آغاز میں ہی عرض کر دینا تاکہ سارے دی کھودیاں مر جان اوتھے ہی۔ اچھا، مفتی سمر عباس قادری صاحب کے وہ جو 12 علمی پوائنٹس ہیں وہ میں ترتیب سے ڈسکس کروں گا۔ ویسے تو ایک ایک پوائنٹ کے اوپر میں 1-1 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جتنی ویڈیوز موجود ہیں اس میں کون کون سی بات کی جا سکتی ہے، میں کوشش کروں گا ٹو دی پوائنٹ بات کروں تاکہ 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر یہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے۔ ظاہر ہے 12 پوائنٹ ہیں، اگر میں 10-10 منٹ بھی لگاؤں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ کوشش کروں گا 2 گھنٹے کے اندر گفتگو ہو جائے، پھر آخری کا جو 1 گھنٹہ بچے گا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی پرچیاں کور کریں گے، کیونکہ 1 بجے ہم نے دعا کروانی ہوتی ہے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ٹائم ہے 10 سے لے کر 1 بجے تک آلموسٹ۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، پہلا سوال ان سے ہوا کہ بد عقیدہ جو امام ہے اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں۔ اس کو انہوں نے موضوع بنایا اینکر نے، اس کے جواب میں انہوں نے اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور وہی جذباتی باتیں، دوسروں کو گستاخ کہنا۔ کون گستاخ کہہ رہا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی، جن کی نماز قادیانیوں والی، جو عبد القادر جیلانی کے نام کی 11ویاں کھا رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ غنیت و طالبین سے نہیں بتا سکتے، اور وہ وہی طریقہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے، جس کے مطابق ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، جبکہ ان کی نماز قادیانیوں والی ہے۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، ان کے نام نہاد خلیفہ کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. آپ جائیں ان کی عبادت گاہوں میں، وہ بالکل بریلویوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں،
اب میں یہ بات کروں گا انہیں بری لگے گی. بھائی جب تم ہم پہ الزام لگاتے تھے, جبکہ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اسلام کے ساتھ غداری کر رہے ہیں, جھوٹ بولتے تھے. ہم تو جو کچھ بول رہے ہیں بالکل سچ بول رہے ہیں. جاؤ چیک کر لو, قادیانی والی نماز تمہاری نکلتی ہے. اور عبد القادر جیلانی کا نام بیچ رہے ہو, 11ویں کروا رہے ہو ان کے نام کے اوپر. کسی 11ویں کے اوپر ذرا ان کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتاؤ. ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے لیے عبد القادر جیلانی چاہے نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں, لیکن تمہارے لیے تو بڑے بزرگ ہیں نا, تمہارے لیے وہ دلیل ہے. ہمارے لیے تو نبی الاسلام کی احادیث بخاری اور مسلم کی کافی ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بد عقیدہ لوگ ہیں, ان کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اتنے زیادہ لوگ کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. وہی جو ان کی قصے کہانیاں جو بولتے ہیں, دلیل اس میں جو انہوں نے پیش کی نا وہ بڑی مزے کی ہے. قرآن و حدیث جیسے ہی یہ لوگ بیان کریں گے نا یہ پکڑے جائیں گے. اس نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. یہ انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا نبی الاسلام کے سامنے. آپ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا, تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ان لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے. کیا صحابہ کرام نبی الاسلام کی تربیت میں رہنے والے لوگ, جبکہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہیں, وہ حضرت عثمان سے بغض رکھیں گے؟ یہ بات ہی ویسے جعلی ہے, یہ گھڑی ہوئی بات تھی. اور ظلم دیکھیں, اس نے جامعہ ترمذی سے بیان کیا, لیکن امام ترمذی نے جو 7 کامنٹس کیے ہیں کہ اس میں جو محمد بن زیاد راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے, اور امام ترمذی نے تو تھوڑا خیال رکھا, ادروائز وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے. امام ترمذی نے خود اس کے اوپر جرح کی ہے کہ یہ روایت جعلی ہے, اور اس نے ڈٹائی کے ساتھ اپنے حق میں استعمال کی. تقریب التہذیب کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ امام احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ محمد بن زیاد کذاب راوی ہے, یہ حدیثیں گھڑتا تھا. یہ ترمذی کی روایت صرف ضعیف نہیں ہے, گھڑی ہوئی روایت ہے, اور ڈٹائی کے ساتھ. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں نا, ناسبی جتنے ہیں بریلویوں میں ہوں, دیوبندیوں میں, اہل حدیث میں, یہ اپنے ممبروں سے یہ روایت بیان کرتے ہیں, حالانکہ اس کے ساتھ لکھا ہے یہ جعلی روایت ہے, لیکن ان کی جرت نہیں کہ یہ بتا دیں. اس کو اس نے دلیل بنایا کہ یہ تو نبی الاسلام کی سنت ہے کہ بد عقیدہ ہے تو آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا. تو اس سے ثابت ہوا کہ بد عقیدہ کے پیچھے بھی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنا. تو بد عقیدہ وہ جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ جھوٹ باندھا. دوسری طرف صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, خود سیدنا عثمان کا قول. یہ حضرت عثمان سے متعلق جھوٹ بیان کر رہا ہے, اور بخاری شریف میں حضرت عثمان کا فتویٰ موجود ہے. جب بلوائیوں نے ان کو محصور کر دیا ان کے گھر میں, اور وہ مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ سکتے تھے, مسجد کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے. صرف جمعے کے دن ایک ریلیکسیشن والا معاملہ ہوتا تھا کہ حضرت علی آ کے جمعہ پڑھا لیتے تھے. بخاری میں تو نہیں موجود, سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے. بعض ناسبیوں نے وہ پیش کیا کہ یہ فتنوں کا امام حضرت عثمان نے حضرت علی کو کہا ہے, نعوذ باللہ. بھئی وہ جو سنن کبریٰ البیہقی میں روایت ہے وہ جمعے کی نماز سے متعلق ہے, جو اوپنلی گیدرنگ تھی اس میں وہ الاؤ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ممبر پہ حضرت علی آ جائیں, کیونکہ حضرت علی کے اوپر وہ متفق تھے, چاہے حضرت عثمان کے ساتھی ہوں یا ان کے مخالفین. بخاری میں 5 وقتہ نماز کا ذکر ہے. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں سیدنا عثمان کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, ہمارے امام تو ہیں آپ, لیکن مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے, آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ بھئی سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی دین نہیں جانتا تھا, ان کی تو خلافت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی, ان سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی ان کے مخالفین کی طرف سے. اس کے باوجود ان کی للہیت دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, نیکیوں میں ان کا ساتھ دو. کن کا؟
سیدنا عثمان نے اپنے مخالفین کا ذکر کیا، لیکن برائی میں ان سے الگ رہو، وہی جو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ قربان جائے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ کس کا فتویٰ ہے؟ سیدنا عثمان کا۔ اور یہ باپا جانی کے جو مفتی خاص ہیں سمر عباس قادری، ان کے لیے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان تھے، ان میں صحابہ بھی شامل تھے، پولیٹیکل اختلاف تھا، ہم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے مقابلے پہ جو لوگ کھڑے ہوئے جمل صفین نہروان میں، ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ لیکن ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہودی تھے، تو پھر حضرت عثمان نے یہ کہنا تھا یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھو؟ یہ خود حدیث اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اور دوسرا، انہوں نے باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست کہا، جبکہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، کبھی کوئی نام رکھتے ہیں کبھی کوئی نام رکھتے ہیں، جی گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت۔ یار حضرت عثمان کے مخالفین آپ کی نظر میں تو گستاخ صحابہ ہیں، اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو۔ پھر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں خوارج سے متعلق جب پوچھا گیا کہ آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا یہ کافر ہیں؟ انہوں نے کہا کافر تو نہیں ہے، یہ تو کفر سے نفرت کرنے والے ہیں، ان کو یہ گمان ہوا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو مجھے بھی چھوڑ کے۔ یار کتنا جگر ہے مولا علی کا، اپنے مخالفین کے لیے بھی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ انہیں تعویل کی غلطی لگی ہے۔ پوچھا گیا منافقین ہے؟ فرمایا منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، قرآن میں آیا، منافق یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر بھی نہیں، منافق بھی نہیں، تیسری کیٹیگری پھر کون سی بچتی ہے؟ مسلمان۔ اور وہی مولا علی نے بات کی کہ یہ ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس نے ہم سے پولیٹیکلی بغاوت کی ہے، دیٹس آل۔ لوگ پوچھتے ہیں جی انجینئر صاحب نے کہا ہے کہ جی خوارج کے جنازے مولا علی نے پڑھائے۔ بھئی مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے، پہلے خوارج کو کافر ثابت کرو پھر اگلی بات کرو۔ مولا علی خود انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ کافر ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو مسلمان ہوئے۔ ثابت کرنا ضروری نہیں ہوتا، کوئی شخص ثابت کر سکتا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے، ان سب کا جنازہ کس کس بندے نے پڑھایا؟ کوئی ڈیٹا نہیں ہے، لیکن ہم مانتے ہیں کہ مسلمان تھے، جنازہ ہوا تھا، کسی نے پڑھایا ہوگا۔ پھر سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، اور اذان کے جواب میں نماز پڑھنا بھی پریکٹیکلی شامل ہے۔ البتہ اگر یہ ہمیں مسلمانوں کے قتل کی طرف بلائیں گے پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام کا تو یہ ایٹیچیوڈ تھا، اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اور یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے، علماء عرب کے بھی فتوے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ صرف بریلوی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماننے والے ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے، جبکہ اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ جو بھی اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، چاہے اس میں کیسی ہی خرابی کیوں نہ موجود ہو، جب تک آپ اسے کافر نہیں ڈکلیئر کرتے، جس طرح کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، حنفی قادیانیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، البتہ حنفی بریلویوں اور حنفی دیوبندیوں کے پیچھے ہو جائے گی۔ یہ وہی سٹائل ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا احکام شریعت میں، کہ خواہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کر کے کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ مرتد واجب القتل ہیں، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ میں نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے، ان کو میری زبان سمجھ آتی ہے۔ تو یہ جو اس نے اعتراض کیا تھا، اس کے اوپر میرا اتنا جواب ہی کافی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور وہ تو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، احادیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں وہی گھسا پیٹا جملہ
وہ کہتے ہیں جی یہ کتابیں بھی تو بابوں نے لکھی تھی نا, تو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا؟ میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں آپ کے بابوں کو نہیں مانتا, یعنی کہ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تھوڑے چاچو, ان فراڈیوں کو نہیں میں مانتا. اگر بابوں کو نہ مانتا ہوں تو میرے بھائی بابوں کی کتابیں میں نے یہاں سجائی ہوں, امام بخاری, امام مسلم کی. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, جو کتابوں کے غدار ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں. ہم ان بابوں کو نہیں مانتے. کیوں؟ کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لہذا یہ دھوکہ دینا بند کریں. بابوں کو ہم ہی تو مانتے ہیں, فراڈیوں کو نہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والوں کو نہیں, گستاخوں کو نہیں. وہ جو نبی علیہ السلام کے سچے خادم تھے, ہم نے ان کی کتابیں 1200 سال بعد اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. وہ دنیا میں آ جائیں تو ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. نام ان بزرگوں کے لیتے ہو اور اندر اپنے بزرگوں کی کہانیاں سناتے ہو. ان کے پیچھے تمہیں نہیں چھپنے دیں گے. ان سے تمہارا کیا لینا دینا؟ جاؤ تم شعر و شاعری کرو, اپنے بابوں کے اشعار بیان کرو اور نچ کے مرشد بناؤ بلے شاہ دی طرح. ہاں تسی یہ کام کرو, مریدنیاں کیچ کرو جو تھوڑے کام نے. نگاہ مار کے مریداں نو ساڑ دیو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر. یہ کام کرو تم, اور ستنجے دے ٹیلے ہی لفظ رہو. ہمیں اختلاف ان فراڈیوں سے ہے. تو بابوں کو تو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. پھر چٹکی کاٹی اس نے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے, کیونکہ میں بریلوی رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. انہوں نے 2 نمبری یہ کی کہ ساتھ ہی ذکر کیا کہ مثلاً آپ دیکھیں کہ یہ حیات النبی کو نہیں مانتا. نعوذ باللہ من ذالک. ایک طریقہ واردات ہے بریلویوں کا, لوگوں کے اوپر ایسے الزامات لگاؤ کہ عوام الناس متنفر ہو. پہلے تو یہ چل جاتا تھا, کیونکہ پہلے جو کوئی اس قسم کی حرکت کرتا تھا دوسرے کو صفائی کا موقع ہی نہیں ملتا تھا. میں تو پڑ کے رکھ چھڑے سارے نو, اور میرے پاس تو سوشل میڈیا کی طاقت ہے. میں نے گھر چ وڑ گیا, کہتے انجینئر صاحب بیٹھک سے باہر نہیں نکلتے. میں تو گھر چ وڑ گیا وہاں. تو مجھے تو صفائی کا موقع ملے گا. اور میرے بھائی میری تو 12 سال پہلے کی ویڈیو ہے حیات النبی کے عقیدے کے اوپر, اور اس کے بعد درجنوں ویڈیوز ہیں حیات النبی کے مسئلے کے اوپر. ہمارے تمام سٹوڈنٹس کو پتا ہے. خام خواہ جھوٹ بول دیا یہ حیات النبی کو نہیں مانتے, اور حیات النبی کو نہیں مانتا اس کی دلیل میں انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ اس آیت کی بنیاد کے اوپر, جبکہ دوسری آیتیں نہیں پڑھتا. تم نے جھوٹ بولا میرے اوپر, اس کے اوپر معافی مانگو مجھ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی. اور میں بتاؤں گا کہ حیات النبی کو کون نہیں مانتے. حیات النبی کو تمہارے ابے نہیں مانتے. تیرے ابے نے کشف المحجوب میں لکھا, اور دوسرے ابے نے تذکرۃ الاولیاء میں. علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, اور شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری, جسے منگولوں نے, ان دونوں نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا, شیطانی خواب, اسے انہوں نے رحمانی بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں, ان کی ہڈیوں کو بعض ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ توب الیہ. گھبرا کے اٹھے اور ابن سیرین سے پوچھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بشارت ہے کہ آپ نبی کی سنتوں کو جمع کریں گے. توبہ توبہ توبہ. گستاخانہ خواب رسول اللہ کی طرف منسوب کیا, جھوٹ باندھا, اور امام حنیفہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے, اور کہتے ہیں جی خواب کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. اور کنٹرول کون کہہ رہا ہے؟ ہمیں تو پتا ہے, بزرگ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے, سمندر روکنا تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں پتا ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن اسے شیطانی خواب کہو نا. کیا اللہ اپنے بندوں کو یہ خواب دکھائے گا کہ وہ اپنی نبی کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں الگ الگ کریں؟ تم نے کو گھڑنا تھا نا تو ہم سے سیکھ لیتے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں.
ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے خواب گھڑنے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے تھا انہوں نے خواب میں دیکھا میں نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک سمیٹ رہا ہوں, آپ کا آسا مبارک, آپ کا پیالہ مبارک, ہڈیاں قبر میں اتر کے. تم ہمیں بتاؤ گے, اور تم ان بابوں کے ماننے والے ہو, ان کے عرس کرواتے ہو کہ جو قبر میں رسول اللہ کی ہڈیاں مانتے ہیں. تمہیں تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم یہ بات کرو. حیات النبی کے منکر تم ہو. اور جو تم نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے حیات النبی کو ماننے کا, وہ حیات النبی ہے ہی نہیں ہے, وہ تم گستاخانہ عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک سے باہر نکل آتے ہیں. شیخ احمد رفاعی کی طرف انہوں نے منسوب کیا کہ 550 سال بعد. باپا جانی نے بھی فیضان سنت میں لکھا, اور دوسری طرف دیوبندیوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے, تبلیغی جماعت والا, دونوں نے لکھا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا ہے, جعلی کہتے ہوئے نہیں, اصلی مانتے ہوئے, کہ جی 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی قبر رسول پہ حاضر ہوئے نعتیہ اشعار کے, تو قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے, نعوذ باللہ. وہ ہاتھ مبارک جو مولا علی کے لیے نہیں نکلا, جو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا, جو سیدہ عائشہ کے لیے کبھی نہیں نکلا رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, وہ 6 صدی میں ایک صوفی بابے کے لیے نکل رہا ہے. اوہ خدا دا ناج ہے, کوڑ مارنا بند کرو. اور کہتے نہیں 90,000 کا مجمع تھا جو یہ منظر دیکھ رہا تھا. جھوٹ پکڑا گیا, 90,000 بندہ تھا اس نے مسجد نبوی چاندے ہی نہیں سی. 900 سال پرانی بات ہے. اس وقت مسجد نبوی تو چھوٹی سی تھی, کہانی بنائی. اور یہ خواب نہیں, بیداری میں وہ کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں جی عبد القادر جیلانی بھی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا. بڑی بدبختی ہے جی, منظر دیکھتے رہے اور انہوں نے ہاتھ نہیں چوما, مرید نے چوم لیا. شیخ احمد رفاعی ان کا مرید ہے. سب جھوٹ ہے. اس طرح کا ہم حیات النبی نہیں مانتے بھائی, یہ جعلی حیات النبی تم نے بنایا ہوا ہے. حیات النبی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں اعلیٰ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے, آپ کا جسم عطر سلامت ہے. وہ واضح حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ وفات کے بعد بھی ایک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے, اور جنوں کو پتہ نہیں چلا. جب دیمک لاٹھی ساری کھا گئی اور وہ لاٹھی ٹوٹی اور ان کا جسم عطر نیچے آیا, تو جنوں کو پتہ چلا. دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, کتنا عرصہ تک وہ چاٹتی رہی, اور سلیمان علیہ السلام کا جسم عطر باہر رہا اور سلامت رہا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, ہمیں دوست لگاتے ہو. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے پتا کیا گستاخی کی ہے, اس نے حیات النبی کے حق میں اپنے باب زرقانی کی بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا. کہتے ہیں کہ زرقانی نے متھے مارے, لعنت بھیجو نا پھر ہوتے. کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا, وہ تو زرقانی نے لکھا ہے. وہ زرقانی کیڑا بہت پرانا ہے, وہ بھی 200-250 سال پرانا ہے. ہم تو تمہارے ابے یزید کو کچھ نہیں سمجھتے ناسبیو. ابو یزید بستامی کے ماننے والوں, ابو یزید بستامی اور ابو یزید شامی کے بھی یہ ماننے والے ہیں. کوڈ ورڈ میں نے بات کر دی ہے. تم تو وہ ہمیں باتیں سناتے ہو. تمہارے اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں لکھا, اور دعوت اسلامی نے یہ چھاپے ہیں, کہ نبیوں کی بیویاں استغفر اللہ قبروں میں ان کے اوپر پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. کسی حدیث میں نہیں آیا, یہ جھوٹ باندھا. اگر کوئی کہتا ہے نا یہ بیویوں سے مراد جنت کی بیویاں ہیں, تو وہ جنت جو ہے وہ قیامت کے بعد آنی ہے. قبر جو جنت ہے اس کے لیے یہ پروٹوکول نہیں ہے. اور یہ تو تم باطل تعویل کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے تمہارے ابے نے کیا کہا ہے. اس کی وجہ سے کئی لوگ تمہارا فرقہ چھوڑ گئے. اس قسم کے ہم جعلی حیات النبی کو نہیں مانتے. ہم وہ حیات النبی مانتے ہیں جو واقعی رپورٹ ہوا ہے. بالکل ہم مانتے ہیں کہ برزخی حیات ہے, اس میں انبیاء نمازیں بھی پڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا شب معراج. لیکن اگر آپ رسول اللہ کی قبر مبارک کھودیں گے, آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. وہ اسی طریقے سے لیٹے ہوں گے جس طرح ان کو دفنایا گیا تھا. نبی علیہ السلام کی تو شان ہی بہت بلند ہے. صحیح بخاری میں تو آیا ہے کہ آلموسٹ حضرت عمر کی وفات کے 60 سال کے بعد
حجرہ عائشہ کی جب دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی الاسلام کا پاؤں نکلا ہے. تو پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا چونکہ وہ سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. اس جگہ پہ ان کی قبر تھی. پھر وہ پاؤں اندر کر کے دفنا دیا گیا. یہ نہیں ہوا کہ حضرت عمر نے پاؤں اندر کھینچ دیا, ورنہ اتنے لوگ پاؤں دیکھ رہے ہو تو بندہ ویسے ہی تھوڑا پیچھے کر لیتا ہے. نہیں, وہ آخرت کی زندگی ہے, وہ نہیں کھینچ سکتے. جعلی باتیں تم لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. اور کہتا ہے جی یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ پیش کرتا ہے اور قرآن سے آیت پڑھتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. تو یہ پڑھتا ہے لیکن دوسری آیت نہیں پڑھتا جو شہداء کے بارے میں آئی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اور بھائی ہم وہ بھی پڑھتے ہیں, میں نے تو اپنے ریسرچ پیپر پہ لکھی ہوئی ہیں بھائی, 15 سال پرانا ریسرچ پیپر ہے. رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم تمہارے والی جو شہداء کی زندگی ہے وہ نہیں مانتے. قرآن میں تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. ہاں زندہ ہیں, سورہ آل عمران میں تو یہاں تک آیا انہیں رزق بھی ملتا ہے, لیکن دنیاوی زندگی نہیں ہے. اگر یہ دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر شہید کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد نکاح نہ کر سکتی, جبکہ کیا ہے. جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. پھر حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو مولا علی سے شادی کی, اس لیے مولا علی نے محمد بن ابی بکر کی بھی پرورش کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی پرورش کی. تو شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ نہیں, او زندگی ہو رہا ہے. ہاں آئے نا داڑھ تھلے ہوں سمجھ آئیے تو تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ذرا پبلک کو بتاؤ کہ انہوں نے نبی الاسلام کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا. انہوں نے توحید بیان کی ہے, شرک کا قلقمہ کیا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. مات وصال شریف نہیں جو تمہارے باپا جانی نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے, وفا شریف نہیں, پردہ شریف نہیں, مات. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر درود و سلام کی بجائے توحید بیان ہو رہی ہے. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے, ورنہ رسول اللہ نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا. اس وقت انسانیت میں سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے کرسچنز نے, جیزس کرائسٹ, یسوع مسیح. لیکن بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اس وقت اگر میں نے ان کا قبلہ درست کر دیا تو آندہ کوئی یہ دروازہ کھول نہیں سکے گا. اتنے غم میں صحابہ یہ ہوتے تو کہتے جی پڑھو جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو پتا تھا اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, اور پھر اس پر اکتفا نہیں کیا. یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے جملہ بول دیا, یہ نہ کوئی آیت تھی نہ حدیث. کہتے ہیں انجینئر صاحب کے دماغ میں آتا ہے بزرگ پیشاب بھی نہیں روک سکتے. یہ کتنے لکھا ہے بھئی؟ جتھے اے لکھا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے. یہ حضرت ابوبکر نے خود کہا ہے نا. حضرت ابوبکر نبی تو نہیں نا, یہ کہتے ہیں اللہ کہہ سکتا ہے, نبی کہہ سکتا ہے, اور کوئی نہیں کہہ سکتا. لو سامو, جب تمہارے بابے کہیں گے نا کہ فلاں بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو کسی ابوبکر کے غلام کے دماغ میں اللہ یہ بات ڈال دے گا کہ ان سے کہہ کہ یہ تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. جب فتنہ اٹھتا ہے تو اس کا کلا کما ہوتا ہے. حضرت ابوبکر نے فرضی جملہ بولا, پھر دلیل میں آیت پیش کی. آیت میں وہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا. بھائی محمد کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرضی جملہ بولا تاکہ شرک کا کلا کما ہو. آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں. ہاں وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں یہ نہیں ہے.
کہتا ہے گستاحانہ ترجمے کرتا ہے، اور ترجمے تو تم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، میں تو جو الفاظ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اردو اور عربی میں مستعمل ہے، ترجمے تو تم نے چینج کیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ یہ دو آیتیں پڑھی اور اپنا فتویٰ پہلے دیا، آیتیں بعد میں بیان کی۔ ہم آیات احادیث پہلے بیان کرتے ہیں، بعد میں اپنا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا موقف بیان کیا، بعد میں آیات پیش کی۔ وہ نہ بھی کرتے، ان کی بات خود بھی حجت ہوتی، اس کے باوجود انہوں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی، اور تمہارے مولوی بغیر دلیل کے ہی لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے دماغ کا علاج کرو۔ ہم حیات النبی کے منکر نہیں، ہم تمہارے جعلی عقیدے کو نہیں مانتے، حیات النبی کو تو مانتے ہی ہم ہیں۔ تم تو اس باب کشف المحجوب کے ماننے والے ہو کہ جس نے ہڈیاں لکھی، تذکرۃ الاولیاء میں بھی اور کشف المحجوب کے اندر بھی، دونوں بابیں۔ جاؤ جو کرنا ہے ان کے ساتھ جا کے کرو، میرا کافی ہے اس پوائنٹ پہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب قرآن و حدیث تو بیان کرتے ہیں لیکن نتیجہ غلط نکالتے ہیں۔ ایک نوی گل وچوں کو کڈی ہے، نتیجہ غلط۔ بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد میں نے یہ نتیجہ تو نہیں نکالنا نا کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، یا باول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری، دادا صاحب کی گھوڑی، یہ نہیں نکلے گا نا۔ جو نتیجہ اچھل اچھل کے نکل رہا ہوتا ہے وہ مانتے نہیں ہے، کہتے ہیں نتیجہ غلط نکالتا ہے۔ بھائی جو لکھا ہوا ہے میں وہی مانتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اسی کی ہوگی، دعا بھی اسی سے مانگیں گے۔ یہاں نستعین سے مراد دعا والی مدد ہے، دوسری مدد آپ کر سکتے ہیں، امی سے روٹی مانگ سکتے ہیں، ہاں غوث پاک سے 2 بوتلیں نہیں نیسلے کی منگوا سکتے، وہ قبر میں ہے، باہر ہوں گے تو منگوا لیں۔ یہ ہے دعا، دعا صرف اللہ ہی سے، ظاہری اسباب کسی سے بھی، کافر سے بھی لے سکتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ۔ یہ شیطانی توحید ہے جس میں بزرگ بابے منی پیغمبر بنا کے پیش کیے جاتے ہیں اور پیغمبروں کو منی گاڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ شیطانی توحید ہے۔ رحمانی توحید یہ ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے بس، اور امام وہ جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے رحمانی توحید۔ نتیجہ جناب یہ غلط نکالتا ہے، اس کا کوئی استاد اور مرشد نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ میں مرشد اس کو بناؤں جو کہتا ہے کہ میں نے مدرسے کا ایک دن بھی منہ نہیں دیکھا، باپا جانی، اور کہتے ہیں میں نے 4 جماعتیں پڑھی تھی ایک سکول میں، دوسرے میں مجھے لے کے وہاں میں نے 4 پڑھی، پتہ نہیں وہی والی 4 رپیٹ کی تھی یا مزید ایڈ کی تھی، یہ نہیں انہوں نے بتایا۔ تو چلیں ان کو جمع بھی کر لیں، پھر 8 بنتی ہیں، میٹرک پاس بھی نہیں، اور امیر اہل سنت ہے، مفتیوں کا بھی امیر ہے، اور تمہارا امیر اہل سنت نہ مدرسے کا منہ دیکھے، نہ سکول کی میٹرک کی ڈگری، اور مفتیا کا امیر۔ کہتے نہیں، وہ دیکھیں جو بات کرتے ہیں نا وہ بات دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، دلائل سے مراد ان کے بابوں کے جو لکھے ہوئے ہیں، بار شریف میں ہے، انہیں حدیث بھی کو بیان کرنی ہوتی ہے نا تو کسی بابے کی کتاب سے بیان کرتا ہے، شرح الصدور شریف میں ہے، آگے حدیث ہوگی بخاری شریف کی، تو امیر اہل سنت۔ تو بھائی یہ قانون جو امیر اہل سنت کے لیے مانا ہے باقیوں کے لیے بھی مانو نا۔ ہم بھی قرآن و سنت کے دلائل کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ان دلائل کو لے کے چلو۔ یہ کیا کہنا کہ جی اس کا استاد نہیں، مرشد نہیں، ٹیچر نہیں، ڈگری نہیں، یہ پرانے وہی ڈھکوسلے ہیں۔ ڈگری تو خود دعوت اسلامی چل ہی اس کے اوپر رہی ہے۔ دعوت اسلامی میں میں نے بھی 10 سال گزارے، 10 سے 12 سال، میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک۔ دعوت اسلامی کے ساتھ جب علماء بغض کا اظہار کرتے تھے تو اس وقت یہ خود دعوت اسلامی والے
علماء کو بتاتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور یہی وہ بات ہے جو تبلیغی جماعت والوں کو بھی سکھائی جاتی ہے. ان کو بھی ڈگری کا بڑا زام چڑھا ہوا ہے نا، حالانکہ جنید جمشید کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، وہ ممبر پہ بیٹھا ہوتا تھا، مفتی نیچے بیٹھے ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے فرقے کی بات کر رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے پاس کوئی ڈگری نہیں، میڈیکل ڈگری ہے، ریلیجن کی کوئی ڈگری نہیں، قرآن وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، لیکن کہتے ہیں جی تقابل ادیان کا ماہر ہے جی. کیوں؟ ان کی منجی نہیں ٹھوکی. ہم بھی کہتے ہیں بالکل جو بھی قرآن و سنت کے مطابق بات کرے لے لینی چاہیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ وہ آیت ہے جو رٹوائی ہوئی ہے دعوت اسلامی کو بھی تبلیغی جماعت کو. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ان کے نفع کے لیے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان رکھنے کا حق ہے. یہ اس میں امپلائڈ ہے، کیونکہ ایمان اسی کا کامل ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور برائی سے روکے گا. اگرچہ پریکٹیکلی یہ صرف نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے کوئی نہیں ہے. اسی لیے کتاب کا نام فضائل اعمال رکھا ہوا ہے. صرف فضائل کے اوپر بات کرنا، آیت پڑھنا پوری، کام کرنا آدھا. تو اس کے تحت تو پوری امت دائی ہے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی وہم رہ گیا تھا تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اور پھر وابیوں کو دیکھیں، ان کو بھی آج کل ڈگری کا خمار چڑھا ہوا ہے. کل تک یہ وابی لوگ حدیث سناتے تھے بخاری کی کہ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نے انسانی شکل میں وظیفہ دیا آیت الکرسی کا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، جو حضرت ابو ہریرہ کو تو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا. دیکھو کتنے گیا دماغ. ان کے غوث کتب ابدال دلوں کا حال جانتے ہیں، اور جو غوث کتب ابدال حضرت ابو ہریرہ کے قدموں کی خاک، نہیں سوری ان کے گھوڑے کی قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ان کو نہیں پتا چلا 3 دن سے شیطان انسانی شکل میں آ رہا ہے. لو سامو، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بابا میں کوئی نہیں چڑھنا، جتھے منو موقع ملے گا چونی نہیں وڈاں گا، چک پاواں گا تواڈے بابیاں نو. نبی علیہ السلام نے کہا یہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں ہے، اور اس نے بات سچی کی ہے شیطان ہے، جھوٹا ہے، بات سچی کی ہے کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لو تو صبح تک ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی سچی بات کی بھی تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے، انڈورس کیا ہے، سوائے انجینئر صاحب کے بریکٹ میں انہوں نے لگا لیا. شیطان سے تو لے سکتے ہیں. میرے بھائی ایک پرائمری اسکول کا بچہ بھی اگر کہے نا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں سود خور کے بارے میں آیا کہ اللہ اور اس کے رسول عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو ہم نے اس سے ڈگری نہیں مانگنی. اور اگر آپ نے ڈگری مانگی اور کہا کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں ہے، تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بات تو کر رہے قرآن کی. ہم بھی ڈاکی ہیں، ہم قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھتے ہیں. آپ نے اگر انکار کرنا ہے تو اللہ رسول کا کر رہے ہیں، ہمارا تو نہیں کر رہے. ہم تو خود اپنی آخرت کی فکر میں. تو یہ ڈگریوں کا جو خمار ہے اس کو اپنے دماغ سے باہر نکالیں. علمی پوائنٹ نمبر 4، ایک اور چٹکی کاٹنے کی کوشش کی. کہتا ہے یہ تو شفاعت کا منکر ہے. استغفر اللہ. جو شفاعت کا منکر، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اوے ہم تمہارے بابوں کی شفاعت کے منکر ہیں، رسول اللہ کی شفاعت کے منکر نہیں ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا، بخاری مسلم میں آیا، اس کے بعد فرشتے بھی شفاعت کریں گے، پیغمبر بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اس کے اوپر میری ویڈیوز کئی سال پہلے کی ریکارڈڈ ہے، ایک نہیں کئی ایک. ہم تمہارے بابوں کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ اور چاچو تھانوی رسول اللہ. کہتا جی کافروں والی آیات پڑھ پڑھ کے تو شفاعت کا انکار کرتا ہے. توبہ توبہ. کہتا جی وہ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی. بھائی ہوگی، لیکن گستاخوں کی نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنے گھر کی خبر لو. یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے، کسی کے اوپر الزام لگا دینا یہ شفاعت رسول کا منکر ہے.
اور یہ جو ان کے پاس ٹوٹکے ہیں نا کہ یہ آیات کافروں کے بارے میں، اس کے ذریعے انہوں نے پورے کے پورے قرآن پاک کو منسوخ کر دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ جو آیت آپ توحید کے اوپر پیش کریں کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، طریقہ واردات ہے۔ اس کے اوپر میری کئی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، ایک میں سیمپل کے طور پہ بتاتا ہوں۔ ایک موقع قرآن میں ایسا ہے کہ ان کے سارے عقیدے کو ختم کر دے گا، اور وہ عیسیٰ ابن مریم سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بھی ایک سچی عورت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں کی شان میں کوئی کلام نہیں ہے، اعلیٰ شان اللہ نے ان کو عطا کی تھی، لیکن کانا یاکلان الطعام، دونوں روٹی کھایا کرتے تھے، روٹی کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کیسی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، پھر ان کی طرف دیکھو کہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو؟ کن کی؟ عیسیٰ اور ان کی ماں۔ کیا وہ بت ہے؟ نہیں۔ من دون اللہ بھی کہہ دیا، یہ کہتے ہیں من دون اللہ بت ہوتے ہیں، نہ توحید کی باری آئے گی تو پیغمبروں کو بھی جو کھڑا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی من دون اللہ کا لفظ استعمال کرے گا۔ کہتے ہیں نہیں، اس میں ہے کہ عبادت کرتے تھے کرسچنز، ہم تو اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو کسی بابے کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آگے چل، آگے لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا ہے۔ صرف عبادت کی نفی نہیں ہوئی، عیسیٰ اور ان کی ماں کے مشکل کشا ہونے کی بھی نفی ہوئی ہے۔ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں۔ مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے، شاہ ہی کوئی نہیں۔ ادھی کلندری، ہاں ادھی کلندری کہتے ہیں، تیری کلندریاں تھے، شاہ ہی کوئی نہیں۔ کافروں کے بارے میں ہے، یہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں۔ بھئی قرآن جسے فٹ اسے گفٹ، خود یہی کرتے ہیں۔ ان کا کوئی اپنا فرقہ چھوڑ دینا تو کہتے ہیں بعد ذالک زنیم۔ قرآن میں ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، خالد بن ولید کے والد کے بارے میں آیا تھا۔ دوبارہ بریلوی ہو جائے پھر ہلالی ہو جاتا ہے، پھر بریلوی چھوڑ جائے پھر آؤٹ آف ویڈ لاک ہو جاتا ہے۔ یہ انہوں نے تماشا بنایا ہے۔ اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی داغ بٹانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں جی کلمہ تے تو ساڑھے بزرگاں نہیں پڑھایا سی نا، تمہارے آباء و اجداد بھی جو ہیں وہ حنفی تھے یا پیچھے سے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ بھئی کلمہ پڑھانا کسی شخص کا، اس کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ آج سینکڑوں کافروں کو جرمنی میں قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے، اور کلمہ یہی والا۔ کیا ہم مان لیں گے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے؟ کہتے ہیں کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن عقیدے درست نہیں۔ تھوڑے بابے نے بھی عقیدے درست نہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی۔ چلو وہ یہ تو بڑی ورسٹ مثال ہو گئی۔ ابھی تازہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ یہاں سے ہو کر کے ہیں، ان کے بارے میں تو انٹرنیشنل میڈیا میں آ چکا ہے کہ 1 ملین سے زیادہ لوگ، یعنی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مسلمان ہوئے، اور کئی ہندوؤں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا جس کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں۔ کیا انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں، وہ تو بخاری مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے، اس کے عقیدے درست نہیں ہے، اللہ تو دین کا کام لے سکتا ہے۔ توڑے بابے دے بارے بھی ساڑھے یہ عقیدہ ہے کہ بڑے پیڑے سن پر کام لے لیا اللہ نے۔ جب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند نہیں مانو گے، تمہارے جعلی 90 لاکھ کو ہم نہیں مانیں گے جو ہے ہی فراڈ۔ اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندہ مسلمان ہوتا ہے تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% مسلمان ہوتے۔ جھوٹ مارا جے، 633 ہجری میں فوت ہوئے ہیں معین الدین چشتی، 800 سال ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا۔
چلو چھڑ دو, اے تے ویڈیو موجود ہے نا, منو ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نو, کہندے عقیدے درست نہیں, تواڈے بابے دے بھی عقیدے درست نہیں. چلو 90 لاکھ پارٹی فارغ کرتی میں اسی اصول اور مبادی کے اوپر. انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں میری ویڈیوز اتنے لوگ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی حق پہ ہونے کی دلیل نہیں. واہ واہ, کل تک تو مزاروں پہ رش ہونا حق پہ ہونے کی دلیل تھی, آج ویڈیوز کا زیادہ لوگوں کا دیکھنا حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ادھر ہی آئیں, ورنہ تو گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں, واقعی دلیل قرآن و سنت کو ماننا ہے. ورنہ غلام احمد قادیانی دجال 1908 میں فوت ہوا, اس کی زندگی میں تو بمشکل ہزاروں لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہوئے تھے, آج ان کی تعداد ملینز میں ہے. تو کیا اسے مقبولیت حاصل ہو گئی ہے؟ نہیں, دلیل قرآن و سنت ہے. یہ کوئی دلیل نہیں کسی کے ساتھ زیادہ لوگ اٹیچ ہوں, باوجود اس کے کہ تمہاری ویڈیوز تمہارے اپنے فرقوں کے لوگ بھی نہیں دیکھتے جب تک میری تصویر نہ لگاؤ. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز کا زیادہ لوگوں کا دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر ہیں. حق پہ ہونے کی دلیل قرآن و سنت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں, اور اسے اگر ہم حق پر نہ مانیں تو ہم خود منافق ہو جائیں گے. اسے اگر ہم پیشن سے بیان نہ کریں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. الحمدللہ سچائی ان کی پبلک قبول کر رہی ہے, اس کا غصہ پھر یہ اس انداز میں نکالتے رہتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ مشہور زمانہ اعتراض کہ جی یہ اولیاء کی شان کو نہیں مانتا, یہ کہتا ہے بابت شاہی کوئی نہیں. نہیں جناب, میں یہ نہیں کہتا بابت شاہی کوئی نہیں, میں کہتا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. اے کہنا میں کو یہ غلط جملہ ہے. اور تم لوگوں نے تو کہا تھا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ کہانی آپ کو انہوں نے پڑھائی تھی نا, جعلی کہانی, اور اس میں بھی انہوں نے حضرت معاویہ کا نام ڈالا ہوا ہے, حضرت معاویہ کا گھوڑا. شیعہ نے اپنا گھوڑا لادا نکالا ہوا ہے, سنیوں نے اپنا معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر غوث قطب ابدال نہیں. تو میرا نعرہ تو بڑا اچھا ہے اس سے. تم تو کہہ رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جیسا کوئی نہیں, بلکہ ان کی گھوڑے کی خاک جیسا کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. یہ تو ان کا نعرہ ہو گیا فارغ, جو انہوں نے سلوگن پیش کیا تھا گھوڑے کے قدموں کی خاک. پھر کہتے ہیں نہیں وہ اصل میں نا اگر آپ شان کو کمپیئر کروائیں نا پھر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ مطلقاً کہنا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, تو بابے تو بڑی شے ہوتے ہیں جی, اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے فرقے کے ہوں, دوسرے ہوں تو ان کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ گستاخ کہتے ہیں, بد مذہب کہتے ہیں. 99 قتل تسی بھی کیتے جے, مانو اشلی تھانوی کو کروڑوں لوگوں کا امام ہے, کو عقیب الامت, اس کو مریض الامت کہتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے. لو سامو, اور تواڈے بزرگاں نے بھی چشتی رسول اللہ کام پایا ہوا ہے, اور کتنے مناظرے لڑے ہوئے تمہارے لوگوں نے اس کے حق کے اندر. تو یہ دھوکہ دینا بند کرو کہ ہم ڈسیو کسی کو کر رہے ہیں. اس اعتبار سے ہم بالکل سچائی کے اوپر مبنی بات کر رہے ہیں. یہ کہنا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, یہ ہم سلوگن کے طور پر ایک پوری بات کرتے ہیں کہ جو فضائل اور برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں تم نے اپنی پبلک کو دیے میں. اور مفتی سمر اتاری صاحب مجھے بتاؤ کہ بخاری مسلم میں تو آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک تقسیم کیے صحابہ کرام میں تبرکن, اور تم کیا کرتے ہو, موئے اتار, موئے اتار, موئے اتار نہیں. تم نے رسول اللہ والی کوالٹیز اپنے بابے کو دی ہوئی ہیں, باپا جانی کو. ہمیں اس سے اختلاف ہے. ایسے بابوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ شاہی کوئی نہیں, ان کے تم سارے تبرکات بنائے بیٹھے ہوئے ہو. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین میں سے کسی نے اپنے بال مبارک دیے تبرکن؟
تو ہم کہیں گے باب شاہی کوئی نہیں، تم نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے. اور پھر دعوے ان کے دیکھیں ایسے ایسے، جی غوث تو اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے جس طرح ہتھیلی پہ ایک دانا. تو وڈے غوث باپا جانی نے تو ایڈی موٹی اینکا لائی ہیں نے، انہوں نے دانا نظر آؤں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. دوسری طرف بخاری مسلم حدیث ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جنگ میں ایک کافر سے لڑتے ہوئے، ان کی تلوار کے نیچے جب کافر آیا تو اس نے عین اس موقع کے اوپر کلمہ پڑھ دیا. پھر بھی حضرت اسامہ ابن زید نے اسے قتل کر دیا، لیکن بعد میں انہیں کلک ہوا کہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے. ایک دن موقع غنیمت جان کے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ میرے دل میں ایک بات ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس طرح ایک بندے نے کلمہ پڑھا تھا لڑائی کے دوران، لیکن میں نے اسے پھر بھی قتل کر دیا. آپ نے فرمایا اسامہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تب بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. ہائے ہائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. یہ جملہ حضور بار بار ریپیٹ کرتے رہے. جب قیامت والا دن وہ کلمہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف مقدمہ کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. حضرت اسامہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی آج سے پہلے میں مسلمان ہوتا ہی نہ، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، یہ گناہ میرے نامہ مال سے دھل جاتا. اب مجھے بتائیں اسامہ ابن زید سے جب نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، تو حضرت اسامہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال جو پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھتا ہے وہ تو میرے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یا رسول اللہ میں نے بھی دل چیر کے دیکھ لیا تھا. ہاں تو کیا کسے کیا دماغ کہنا جی بڑی لمبی زبان ہے. جی جی بالکل. اور پہ گیا جے تھوڑے بابے نو پہ گیا جے، پہ گیا جے تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی جانے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. نہ جناب کھا گیا تھوڑے بابے نو، کھا گیا جے، ڈکار بھی نہیں ماریا. تو اگر اسامہ ابن زید کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر کھڑا کرو نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی شانیں چوری کر کے ختم نبوت کے ڈاکوؤں دے دیے اپنے بابوں کو. یہ ہے اصل مسئلہ. اس سے ہمیں اختلاف ہے. پھر ہم ببانگے دول اس نعرے کو بلند کریں گے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 6، وہ کہتے ہیں جی وہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس بھی چند گمراہ لوگ آئے تھے. انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت ہم آپ کو کوئی حدیث سنائیں. بالکل یہ روایت موجود ہے سندارمی میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کئی سال پہلے کیا تھا. وابی مجھ سے ناراض ہو گئے تھے. آج وابیوں کو پتا چلے گا جو میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. انہوں نے کہا حضرت ہم قرآن کی آیت بیان کریں. انہوں نے کہا میں آیت نہیں سنتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یا تم یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. یہ امام ابن سیرین نے کہا. تو وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. بعد میں ساتھیوں نے کہا کہ حضرت وہ قرآن و حدیث ہی سنا رہا تھا، وہ کون سا بابوں کی سٹوریاں سنانے لگا تھا، تو آپ سن ہی لیتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی ایسی بات کرتا اور اس کی غلط تشریح کرتا اور میرے دل میں بیٹھ جاتی تو کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے مخالف فرقے والے سے قرآن و حدیث بھی نہیں سننا. لو سامو وابیو. تو میں نے کہا تھا ابن سیرین نے انتہائی غیر معقول بات کی ہے.
بالکل ابن سیرین کے ساتھ ہم 100% اختلاف کرتے ہیں. اگر یہی تماشا مان لیا جائے تو اگر کوئی قادیانی ختم نبوت صرف اپنے بابوں سے پوچھے گا تو اسے ختم نبوت کبھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو آپ دروازہ کھول ہی نہیں سکتے. عین ممکن ہے کہ ابن سیرین نے اس ایکٹیویٹی کو یوں لیا ہو کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ دور کی باطل تعویل ہے نہیں تھا ایسا, لیکن میں چلو وابیوں کو ایک ٹوٹکا دے دیتا ہوں اپنے بابے کو بچانے کے لیے. تابعی ہے ابن سیرین, 110 ہجری میں فوت ہوا ہے, لیکن بلنڈر ہی ہے. فاش غلطی ہے, چاہے جو مرضی کرے. دوسری طرف یہی وہابی لوگ, یہی بریلوی دیوبندی ہمیں کہتے ہیں جی علماء سے پوچھا کریں قرآن و حدیث. اور بھائی وہ علماء ابن سیرین سے ہی تو پوچھنے آئے تھے. علماء بھی آگے سے نہیں بتا رہے, کہہ رہے میرا بھی دماغ خراب ہو جائے گا. پھر کدھر کل جا کے پوچھیں, وہ انجینئر صاحب سے پوچھئے گا جا کے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو یہ فارمولہ بتانا کہ آپ نے صرف اپنے مولویوں سے پوچھنا ہے اور قرآن و حدیث کو اگر بیان کرے, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں اگر کسی قادیانی کے سامنے قرآن و سنت سے دلائل رکھوں ختم نبوت کے اوپر اور وہ کہے کہ جی میں نے نہیں سننا, میں نے تو اپنے بزرگوں کو سننا ہے. یہ مثال دیں پھر انہیں سمجھ آتی ہے. جب تک معاملہ ان کے اوپر نہیں نہ آتا اس وقت تک ان کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا قرآن و حدیث نہیں سننا, وہ بد مذہب سے نہیں سننا. بد مذہب کا کلپ سننا حرام اور سخت حرام ہے. ہاں یہ کان کھول کے سن لیں, بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام. اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا, تو اس کو بھیجنا بھی حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے, تو کہاں فون میں گھس گیا. یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی, اور گمراہ نہیں بھی ہوئے تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا, آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے, اس سے توبہ کریں. جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر, بالکل واجب ہے توبہ. اگر میں اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں, دیکھو زبان دیکھیں, ہمیں یہ اخلاقیات سکھاتے ہیں. سڑا ہوا چہرہ دیکھو. علمی پوائنٹ نمبر 7. اب ایک اور چٹکی اس نے کاٹی. وہ کہتا ہے جی اس نے تو حضرت عمر کے بارے میں بکواس کیا کہ جی وہ بڑے جذباتی تھے اور اسلام لانے سے پہلے بھی. یہ میں ان کی تعریف بیان کر رہا تھا کہ اسلام لانے سے پہلے بھی وہ سخت طبیعت کے تھے, اور یہ ان کی سختی اسلام لانے کے بعد بھی نہیں گئی, لیکن بعد میں ان کی سختی کافروں کے لیے تھی یا ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کے ساتھ غداری کرتے تھے. یہ میں نے اس بات کے جواب میں کہا تھا, جو لوگ کہتے ہیں جی صاحب بہت سخت ہے, تو میں نے کہا تھا میں حضرت عمر سے زیادہ سخت نہیں ہوں. حضرت عمر تو سیدھی تلوار نکالتے تھے, میں صرف اپنی زبان سے بات کرتا ہوں. مجھے بتائیں حضرت عمر کے سامنے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ آتا تو کیا ہوتا؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری چیزیں کاٹتے ہیں. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک بدری کو منافق کہہ دیا تھا, اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے کسی کو کافر یا منافق کہا تو وہ خود ہو جائے گا اگر وہ سامنے والا نہ ہوا. تو کیا اب ہم حضرت عمر کو منافق کہتے ہیں آدھی بات پکڑ کے؟ میرے بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹتے ہیں نا جی صاحب کہتے ہیں جی ماں دے شاہی کوئی نہیں. میں نے کہا تھا کہ ماں باپ اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو کوئی شے نہیں. کیوں؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کو شعر میں اسی طریقے سے بیان کیا جائے گا نا. ویسے تو ڈاکٹر اقبال کے شعر پڑھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ایک کیڑی آیت حدیث ہے دسو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ یہ فرمایا ہو؟ کہتے نہیں, اس کا جو مفہوم ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ اگر کوئی نبی علیہ السلام کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ پہ اس کے حق میں فیصلے کرے گا نبی کی اتباع کی برکت سے. یہ بات ہے نا, لیکن یہ تو نہیں کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھائی انہوں نے اس بات کو پریزنٹ کیا ہے, میں نے بھی اس چیز کو پریزنٹ کیا ہے
کہ اگر ماں باپ آپ کو نماز پڑھنے سے، داڑھی رکھنے سے، پردہ کرنے سے روکتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ میں مؤمن ہی اس وقت ہوں گا جب کہ میں اپنے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ کو عزیز رکھوں گا. یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اما ابا تھے شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے پر. خود تو بابوں کے شعر اور پتہ نہیں کیا کہ بڑی معرفت کی گل کی تھی، جڈا وڈا کوڑ مارے ہوتے ہیں معرفت کہہ کے انہوں بیان کرتے ہیں. اور ہم قرآن و سنت کے مطابق بات کریں تو کاٹ لیتے ہیں. بھائی حضرت عمر نے بدری صحابی کو منافق جو کہا بالکل صحیح کہا، جو انہوں نے شواہد دیکھے، کیونکہ انہوں نے نبی الاسلام کی مخبری کر دی تھی، آپ کا راز لیک کر دیا تھا، نبی کے ساتھ غداری کر دی تھی، اور کافروں کو بتا دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور اس کے بدلے میں تم نے میرے خاندان کو اور میرے مال کو پروٹیکشن دینی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، قرآن میں سورہ الممتحنہ کی آیات نازل ہوئی کہ مومن ہو کے ایسا کام کرتے ہو کہ تم نے دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ گانٹ رکھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، دشمن ہیں. ابن ابی بلتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا، مولا علی کو نبی الاسلام نے بھیجا، انہوں نے جا کے وہ خط برآمد کیا ایک عورت سے، اس نے جوڑے میں چھپایا ہوا تھا. وہ خط حضور کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں، تلوار پہ ہاتھ رکھا. نبی الاسلام نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے. یعنی یہ بدری صحابی ہے، منافق نہیں ہے، دنیا سے مغلوب ہو کے اس نے سب کچھ کیا. اسی حدیث کو امام بخاری نے باب کی ہیڈنگ میں لکھ کے اپنا فہم اوپر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بدری کو بھی منافق کہتا ہے، کسی صحابی کو بھی کافر کہہ دیتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، ورنہ تو حضرت عمر کافر ہو جاتے نا. نبی اسلام نے حضرت عمر سے بھی توبہ نہیں کروائی کہ کفر تیرے اوپر لوٹ گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے ظاہر کے اوپر صحیح فتویٰ لگایا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر ہی ہوگا. لیکن امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا کہ چونکہ وحی کی تائید عام بندے کو حاصل نہیں، اگر وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، اس کے اوپر دیوبندیوں نے میرے اوپر دیوبند سے فتویٰ نکالا، یہ کہتا ہے کسی صحابی کو کوئی کافر کہتے تو کافر نہیں ہوگا. بخاری میں لکھا ہوا ہے، اور تو بخاری بھی میں پڑھانی ہے. یہ ایک پیورلی شرعی مسئلہ تھا جو میں نے بیان کیا. اب حضرت عمر کا کلپ کوئی کاٹے اور کہے کہ انہوں نے بدری کو منافق کہا اس لیے ان پہ کفر لوٹ گیا، تو ہم بتائیں گے یہ اس طرح ہوا تھا. اینڈ پہ جا کے آپ کو پھر بات سمجھ آئے گی کہ بات تو صحیح ہے، انہوں نے اپنی جگہ ٹھیک فیصلہ کیا تھا. لیکن چونکہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ منافق نہیں ہوا، صرف دنیا کی محبت میں مغلوب ہوا، اس کی وجہ سے یہ عمل کر بیٹھا، لہٰذا اس سے صرف نظر کریں. پھر ساتھ ہی اس نے ایک چٹکی کاٹی اور کہتا ہے کہ جی یہ کہتا ہے جی اذان سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو اسلام کا غدار ہے. بھئی میں نے صرف یہ جملہ بولا ہے، مجھ سے پوری ڈسکشن ہو رہی تھی اذان کے حوالے سے، اس میں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں 5 نمازی بھی نہیں ہوتے اور پورے انہوں نے اسپیکر باہر لوگوں کے گھروں کے اوپر فٹ کر کے 10 15 اسپیکر لگائے ہوتے ہیں، اندر کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ اذیت پہنچاتے ہیں. اس طرح کی اذان سے بہتر ہے کہ مسجد کے اندر ہی اذان ہو. رائیونڈ میں بھی کوئی اسپیکر نہیں ہے، مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے بغیر اسپیکر کے. اور اگر اسپیکر پہ اذان کرنی بھی ہے تو اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو. اس کو یہ کہہ رہا ہے جی اس نے اذان کی آواز سے اس کو چڑھا ہے. اور تیرے بابا جانی نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے کہ اگر محفل نعت کوئی اونچی آواز میں کرتا ہے جس سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ محفل نعت یا میلاد کی محفل گناہ کا سبب بنے گی، جہنم میں جانے کا سبب بنے گی. تو اب میں یہ کہوں کہ باپا جانی نے کہہ دیا کہ میلاد کروانے والا جہنمی ہے؟ لو صاحب کانٹیکسٹ میں پورا جملہ ہے نا بھائی. بات سٹارٹ ہوتی ہے، آپ دیکھیں میرے علاوہ کسی کے آپ کو کٹے ہوئے کلپ نہیں ملیں گے. اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی تربیت ہے کہ یہ لاکھوں میں ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرتے جو لاکھوں بابوں کے ماننے والے غلیظ کام کرتے ہیں، یعنی میرے آدھے کلپ کاٹتے ہیں. ورنہ ہم بھی تو یہ حرکت کر سکتے تھے نا. یہ ہے جناب زندہ فیض. تو آڑے مرے والا فیض بھی ختم ہو گیا تھا، زندہ بھی ختم ہو گیا ادھے کلپ کٹ کے. جب کسی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے نا کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں.
تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے آپ نے باقیوں کی طرح نہیں سمجھنا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، نہ میری لائف تو آپ لوگوں نے کی ہے ونریبل. میں نہیں تھوڑا کو بابا چھٹنا، سیدھی جی گل ہے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 8، وہ اس پوڈ کاسٹ سے متعلق تو نہیں لیکن چونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اسی میں کور کر دوں. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بریلوی عالم گل نبی قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے ایک جلسے کے موقع کے اوپر مفتی سمر عباس قادری حفظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار، ان کو انہوں نے ٹوکا کہ آپ انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں. یہاں ہماری سسٹرز بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن آپ جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے کوئی مرد بھی سن سکے، چاہے جائے کہ عورتوں میں آپ اس طرح کی گفتگو کریں. تو اس کے اوپر وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ شاید انجینئر صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا. وہ اپنے فرقے کی محبت میں ہی بول رہے تھے کہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے بریلویوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں. تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب سے متعلق بھی ایک انتہائی غلیظ بات کی، اس کو تو میں سکپ کرتا ہوں. میرے متعلق انہوں نے کہا کہ چونکہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو ہم بھی ایسی زبان استعمال کریں گے. اور اس نے ایک جھوٹ میرے اوپر باندھا. اس نے کہا جی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں نے ان کے بزرگوں کی شلوار اتار دی ہے، حالانکہ یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی، یہ بات کچھ اور تھی. میں قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا تھا کہ جن بزرگ بابوں کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کے بھی نہیں مرتے، تو بھائی جب یہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی شلوار قمیض اتار کے انہیں غسل کیوں دیتے ہو؟ زندہ آدمی تو اپنی شلوار نہیں اتارنے دیتا. کسی زندہ آدمی کے آپ شلوار کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ اگر یہ زندہ ہیں تو ان کو ایک کمرے میں بند کر دیں اور کہیں کہ جی حضرت خود ہی غسل کر لو، نہیں جیسی تو آڈی تمیل آواں گے پھر. اور کہتے ہیں یہ دین کا مذاق اڑا. وہ دین کا مذاق نہیں ہے بھائی، یہ ریئلٹی ہے. آپ فوت ہوں گے، میں مروں گا، ہم سب کے کپڑے اتریں گے، لیکن تمہارا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. اور پھر اس پہ میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ دیکھو ہم نے اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جب دنیا سے تشریف لے گئے آخرت کی زندگی میں ان کے کپڑے نہیں اترے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے صحابہ کرام پر اونگ کی کیفیت طاری ہوئی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اس اونگ کی حالت میں صحابہ کرام کو یہ اشارہ دیا گیا کہ نبی علیہ السلام کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام اس میں ریلیکٹنٹ تھے کہ ہم آپ کے کپڑے اتاریں یا کپڑوں سمیت غسل دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی خواب کے ذریعے. یہ کشف الہام نہیں تھا، خواب کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے بشرطے کہ آپ کے اپنے فرقے کا ہو. تو چونکہ صحابہ کرام ہمارے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، ہم ان کے خواب کو صحیح مانتے ہیں الحمدللہ. تو پھر نبی علیہ السلام کو کپڑوں سمیت غسل دے کر دفن کیا گیا. مولا علی علیہ السلام نے غسل دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہے وہ تمہارے کسی باب بزرگ امام کو حاصل نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی، اس نے پکڑ کے اسے توڑ موڑ کے اس طریقے سے بیان کیا. اور یہ لوگ ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کی زبان انتہائی غلیظ تھی. ان کا اعلی حضرت احمد بریلوی اس نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے. ہاں نعوذ باللہ. وہابیوں کا خدا بدکاری کرتا ہے، وہابیوں کا خدا شرابی ہے. ہر وہ گندی گالی جو کسی بھی شخص کو ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے انہوں نے دے کے کہا کہ وہابیوں کا خدا تو یہ ہے. الگ سے کتاب بھی ہے سبحان السبوح، اس میں بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے اعلی حضرت تو وہابیوں کے خدا کو گالیاں دیتے ہیں ڈائریکٹ. وہ گالیاں جو ہیں
پتہ ہی کیا جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ خدا تو سب کا ایک ہے. وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کا خدا اس طرح ہے جو یہ کرتا ہو. واہ واہ. جب ہم کہتے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، تو یہ کہتے تھے انجینئر صاحب نے 2 خدا بنا دیے، ہم بھی تو اسی خدا کے ماننے والے ہیں. اور میں کہتا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ گویا کہ، حالانکہ میں نے پہلے دن سے یہ کہا ہے، ٹریلر ویڈیو دیکھ لیں ہمارے چینل کے اوپر، اس میں نے بریف کیا ہے کہ خدا تو کافروں کا بھی وہی ہے، کرسچنز کا بھی، جیوز کا بھی، لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں. تو گویا کہ تم کسی اور خدا کے ماننے والے ہو، یہ لٹریچر کا جملہ ہے. اور خود ان کے اعلیٰ حضرت ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہیں وابیوں کے خدا کو، اس کی باطل تعویل کر رہے ہیں. یہ ہمیں کہیں گے کہ جی انجینئر صاحب کی زبان ایسی ہے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اختلافی موضوعات کے اوپر جتنے بھی لوگ بول رہے ہیں، چسکا لینے کے لیے نہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے، مجھ سے زیادہ سافٹ زبان کسی کی نہیں ہے. اگر ہے تو بندہ لے کے آئے اختلافی موضوعات کے اوپر. وہ بولا تھا نا تمہارا بابا خادم رضوی، جس کا یہ بڑا ماننے والا ہے، اس عمر عباس قادری بھی، اذان کے بارے میں اس نے کیا کہا؟ چھڑ دو یہ وہابیاں دی اذان ہے، ادا کے احترام، یعنی وہابیوں کی اذان کا کیا احترام؟ یہ سوراں دے سور نے. کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور ہیں. چلو چلیے. یعنی جس طرح سور اس پلانٹ ارتھ پہ ایک حرام جانور ہے، ویسے تو اللہ نے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہوا ہے، لیکن کھانے کے اعتبار سے، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہے نا تو وہابی ہیں. تیرے منہ وہابی تے تیرے منہ سور. اور لطیفہ یاد کر لینا. اذان کو اس طریقے سے وہ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی تو میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، چلیں آج میں کیمرے میں بتا دیتا ہوں. وہ جو کلپ ہے نا سورہ نے سور والا، وہاں ایک بابا نہیں بیٹھا ہوا، 3-4 اور بابے بھی بیٹھے ہوئے ساتھ. انہوں نے اس سے بھی بڑی گالی دی ہے. وہ اتنی بڑی گالی ہے کہ میں کیمرے میں نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ سب کو مدنی مشورہ دوں گا کہ اس کلپ کو غور سے سنیں. جب خادم رضوی صاحب نے کہا نا کہ چھڑ دے وہابیاں دی اذان دا کے احترام ہے سوراں دے سور نے، تو ایک بابے نے کہا کہ ہاں، اور ساتھ اس نے اتنی بڑی گالی دی، کھوتی فلانی دے. چلو میں تو فل ان دی بلینکس دیتا ہے. انہوں نے اتو اچا کر کے سنیو. ظاہر ہے کہ ماننے والے تو ایک قدم آگے جاتے ہیں. جب انہوں نے کہا سورہ دے سور نے، تو اس نے اس پہ کامنٹس کیے، کھوتی فلانی دے. اتنی موٹی گالی کڈی انہوں نے. یہ ہے ان لوگوں کی زبان، ان کے بزرگان دین کی. اور یہ ہمیں بات کرتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کی زبان. اللہ کا شکر ہے میں تو ساروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا قائل ہوں، چندے آپ کو دیتا ہوں. میں نے کوئی مسجد لادہ نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے، نہ جوتیوں کے اوپر کوئی چندہ رکھا ہوا ہے، اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. یہ تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. تو آڑے داتے سارے میں فیل کرتے جے. یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے 2 وکیلوں کی ویڈیو آئی ہے، بریلوی وکیل ہیں، وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ جی داتا دربار کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ اپنا بیان جاری کیا ہے ویڈیو میں کہ آپ یہاں آتے ہیں تو اپنا خیال رکھیں، کیونکہ عرس کے 3 دنوں میں 5000 سے زیادہ موبائل چوری ہوئے ہیں. 5000 سے زیادہ جو زائرین وہاں آئے ہوئے تھے. یعنی کہ داتا صاحب فیل ہو گئے حفاظت کرنے میں. ہاں ظاہر ہے، یہ تو کہتے ہیں انہوں نے پوری دنیا کا نظام چلانا ہے، وہ فیل ہو گئے. جوتیاں بھی آپ نے پیسے دے کے وہاں رکھنی ہوتی ہیں. پہلے کہتے ہیں بزرگاں کو کوئی چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا سی، ختم. پہلے بزرگ جو ہیں وہ راوی کے پل پہ ڈائیو لگا کے بم کیچ کرتے تھے. اب ڈائریکٹ دربار پہ کوئی ٹھوک کے چلا جائے پکڑا ہی نہیں جاتا. پاکستانی ٹیم ہاتھی جو کیچ چھوڑ دیں. تو زبان تم ذرا اپنے بزرگوں کی دیکھو. تمہارے اعلی حضرت نے احکام شریعت میں کہا کہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا یہ 1 لاکھ دفعہ بھی
اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ واجب القتل مرتد کہا دوسرے فرقے والوں کو، اور یہود و نصارہ کو انہوں نے بہتر کہا ہے وہابیوں سے، اہل حدیث، شیعہ اور دیوبند سے، تینوں سے بہتر کہا ہے یہود و نصارہ کو۔ بلکہ فتاوی رضویہ میں تو انہوں نے کہا کہ وہابی جو ہے یہ ہندوؤں سے بھی بدتر ہے۔ لو سامو، ویسے ہی انہوں نے ٹھیک ہوئی ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بریلوی جو ہے وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے، انہوں نے کہا تسی ہندوؤں سے بھی بدتر ہو۔ لیکن دیکھ لو کسی مولوی کو کوئی توفیق نہیں ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے مولوی کی مسجد کے باہر جا کے یوں کھڑا ہو گیا کہ جی باہر نکل میں مناظرہ کرنا آیا، ساڈے اعلیٰ حضرت نے تو کافر کیا تھا، میں تنوں شہید کرنا آیا۔ نہیں، جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ادھر آ کے کرتے ہیں، آپس میں بھی اس طرح کیا کرو نا۔ لیکن آپس میں ان کا سلسلہ چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تسی بھی اپنی دکان چلا کے رکھو، اسی بھی انجینئر صاحب نویچے آ جان کدھر ہے۔ پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ وہابیوں کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہابی یعنی دیوبند اور اہل حدیث کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہو رہی، آپ کیسے پیچھے پڑھیں گے؟ پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، تو کہا کفار کی مساجد گھر کی مانند ہے، سیدھا کافر بولا، اور غلطی کیا کی؟ مساجد کہہ دیا۔ نہیں اعلیٰ حضرت، کفار کی مساجد نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بیت الحمد جو ہیں مثل گھر کے ہیں، اے کہنا چاہیے تھا سی۔ اعلیٰ حضرت کی علمی غلطی۔ اور کہا گیا اذان، انہوں نے کہا ان کی اذان بھی باطل ہے نماز اور جماعت کی طرح، البتہ اللہ کے نام پر اور رسول اللہ کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں، باقی اذان کا بھی کوئی احترام نہیں۔ اور بقول خادم رضوی صاحب کے چھڑ دو وابیاں دی اذان دا کے احترام ہے تے سورہ دے سور نے، اور اس پر جو دوسرے بابا جی نے ادھر ہی بیٹھے ہوئے کہا کھوتی فلانے دے، اے ہن تسی گل جا کے نا اتنے اچھی کر کے لانی ہے نال، ذرا پتہ لگے کہ یہ ان کی زبانیں ہیں، سمجھاتے ہیں ہمیں دادا صاحب کی گھوڑی۔ علمی پوائنٹ نمبر 9، وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننے والے جو ہیں گستاخ ہیں۔ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہی ہے تو الیاس قادری صاحب کو دیکھیں، وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اپنے باپا جانی کا ذکر کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ قرآن و حدیث بیان نہ کریں، آپ جو ہے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں سننے والے گستاخ نہیں ہیں، ہمیں سننے والے گستاخوں کو پہچان گئے ہیں، یعنی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ اس زخم میں تھوڑا چھلنا ہے، انہوں کینسر بناتا ہے اللہ دے فضل نال، یہ میں چھوڑنا نہیں ہے، جو تک تھوڑے بزرگاں تک تانوں نہیں پہنچا دینا نا، یہ میں چھوڑنا نہیں تانوں، کیونکہ تم لوگوں نے کام ڈالا ہے، تمہارے بزرگوں نے ڈالا ہے۔ ان کے پاس آخری حربہ تھا، کتابیں بدل گئی ہیں، اعلیٰ حضرت سے کوئی ایسی چیز ثابت کرے، ہم نے اعلیٰ حضرت سے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے سبع سنابل کو کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، فتاوی رضویہ میں، اور اس میں چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گئے، اور اگر نہیں پتا تھا ان کی بزرگی گئی، کیونکہ بزرگ تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ گستاخانہ کتاب چشتی رسول اللہ والی نبی اسلام کی بارگاہ میں کیسے مقبول ہوگی۔ دوسروں کے بارے میں ان کا یہی نظریہ ہے، تھانوی رسول اللہ کو یہ کفر کہتے ہیں، چشتی رسول اللہ کی تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کتابیں بدل گئی۔ اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو اعلیٰ حضرت نے دفاع کیوں کیا ہے؟ اور پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن، انہوں نے غلام احمد قادیانی دجال سے کیا مناظرہ کرنا تھا؟ اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے، اور تمہارے تھانوی چاچو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العڈیہ کے اندر۔ سب اکو گوجو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہو گستاخ، کام تمہارے بزرگوں نے ڈالے، تمہارے بزرگوں نے کشف المحجوب میں لکھا نا، اور تذکرۃ الاولیاء میں،
کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈی ہیں؟ شیطانی خواب کو رحمانی خواب کہا؟ تمہارے بزرگ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے نعوذ باللہ اور اس سے شادی کر لی بعد میں صاحب اور سکر ثابت کرنے کے چکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی جھوٹ باندھا کہ وہ بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے. یہ سارے بکواسیات جو میں اکثر پوسٹ مارٹم کرتا ہوں. ہمیں کہتے ہو کہ ہم گستاخ ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں یہ میں نے لکھوایا تھا فرید الدین عطار سے کہ وہ لکھے کہ بایزید کہتا ہے کہ میں ہی کرسی ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. میں ہی حق ہوں، یعنی انا الحق کا بھی دعویٰ کر دیا اس نے. قادیانیوں کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کیے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور تمام انبیاء اور خود رسول اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ بکواس جو بایزید بستامی کا نقل کیا اور اس کی تعویل بیان کی کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، یہ میرے کہنے پہ ہوا تھا. اور مفتی انیف قریشی نے تو ویڈیو میں مانا ہوا ہے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا، تمہارے بابے کے ہاتھ میں کون سا جھنڈا ہوگا؟ جھنڈا تو ایک ہے. ہاں وہ ہوگا جو بخاری میں لکھا ہوا ہے ہر غدار کے لیے ایک جھنڈا ہوگا. یہ سارے غدار ہیں، ان کے بھی جھنڈے ہوں گے، جھنڈے چڑھنے تھوڑے بھی انشاءاللہ تعالی. اور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سیم یہی تعویل کی ہے جو حنیف قریشی نے کی ہے، لوائی اعظم من لوائی محمد. اعلی حضرت گئے، ابھی تک اعلی حضرت کو یہ بچاتے تھے، ادھر اعلی حضرت پھر پھنس گئے. چشتی رسول اللہ بھی پھنسے ہیں اور لوائی اعظم من لوائی محمد کے اوپر بھی پھنسے ہوئے ہیں. اور میں لا دینا پورا اسکرین شاٹ. ہوں اعلی حضرت کو پوچھنا ہے تسی کہ جڑا دوسرا جھنڈا ہے جو بایزید کے ہاتھوں میں ہے یہ کون سا ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں میں تو اللہ کا جھنڈا ہے. کوئی کوڑ مارنا سی تو یہ کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام کا جھنڈا بایزید اٹھائے ہوئے ہوں گے خادم کی حیثیت سے. ویسے تو اس قابل نہیں ہے، ان کے لیے تو مولا علی کافی ہیں. ہاں حضور کی زندگی میں بھی مولا علی وہ جھنڈا اٹھاتے تھے، آخرت میں بھی اٹھائیں گے. لیکن تم بایزید کو اگر یہ کہنا چاہتے، لیکن تمہارے انہوں نے کیا کہا کہ محمد اور تمام انبیاء بایزید کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور اللہ کا جھنڈا جو کہ بایزید کے ہاتھوں میں ہے وہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. دو جھنڈے مانے ہیں، اس میں کہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب گستاخ نے، یعنی چوروں نے چور چور کے ایسے نعرے لگائے کہ دوسروں کو چور کہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے تو نہیں پیچھے ہٹنا. دیکھو نا تم نے وہ نکالا تھا نا سعد رضوی کو کہ میرے سامنے بیٹھ جائے، کیسا نسے ہے کاغذی شیر. صرف یہ بڑھ کے مار سکے. ان کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ نے من من کرنا ہے ان کے سامنے، پوڑ دو انہوں اخلاق کے ساتھ دلائل کے ساتھ. رہا پیشن وہ تو ہمارا سٹائل ہے، ہم اسی طریقے سے بات کریں گے. حضرت عمر سے پھر بھی ہمارا رویہ نرم ہے، ہم تلوار نہیں نکالتے، صرف زبان کھولتے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 10، سمر باز صاحب کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے علماء کے سامنے بیٹھنے کی جرت ہی نہیں ہے، وہی کہانی پرانی. اور وہ کہتا ہے جی اس نے اپنے کلپ میں خود مانا ہے کہ بریلویوں کے پاس دلائل بڑے تگڑے ہیں. او اللہ دیا بندے اپنا دماغ کا علاج کرا. میں دسیا سی کہ ایڈے بڑے فراڈی ہو تسی کہ تسی وابیاں نو دھوکا دے سکتے ہو، منو نہیں دے سکتے. وہ دلائل میں کدھر مانتا ہوں ان کو، فراڈ ہے سارا. یہ سارا تماشا ہم بھی لگا کے رکھتے رہے. تو وہ میرا کلپ کسی نے کاٹا ہوا کہ انجینئر صاحب بریلویوں کے دلائل کی تعریف کر رہے ہیں اور میں نے دسیا کوڑ مار دے جے، فراڈ کر دے جے.
اور ان کا علاج میرے پاس ہے، نہ کہ یہ کہ میں نے ان کی تعریف کی ہوئی تھی. اور کہتا ہے جرأت ہے تو بیٹھے. اللہ کے بندو، تمہارا جو سب سے بڑا مفتی ہے منیب الرحمان وہ تو بھاگ گیا. اس سے پوڈ کاسٹ میں پوچھا گیا نا تو اس نے کہا بس ہم تو اپنے دلائل اپنے پلیٹ فارم سے بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. یعنی اپنا فرقہ ٹھکواتے رہے ہیں، ٹھکواتے رہیں گے. وہ تو نس گیا جے. حالانکہ میں نے ان کو چیلنج نہیں دیا، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. میں نے آج تک کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. جب یہ کہتے ہیں نا کہ اگر تو سچا ہے تو سامنے بیٹھ، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے وڈا لانچ کرو. تسی تے مکنا ہی نہیں. ایک نال میں نبڑا گا تو دعا لے آؤ گے، دوے نال نبڑا گا تریا لے آؤ گے. وڈا کڈو. ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تو نبی علیہ السلام سامنے آیا ہے نا. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. غزوہ حنین کے موقع پر تمہارے مفتیوں کا کام ہے. میں ہوں مفتی منیب، اس میں کوئی شک نہیں. میں ہوں بریلویوں کا امام، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے وہ لواؤ نا. اگر تجھے شوق ہے نا سمر باز قادری، اس کی عمر بھی مجھ سے کم ہے اور یہ دعوت اسلامی میں بھی مجھ سے جونیئر ہے. میں اس سے پہلے دعوت اسلامی میں رہا ہوں. تو مفتی منیب سے ویڈیو بنوا لے اور آن لائن بات کرنی آن لائن بات کر لے. یہ جس کو بھی لانا چاہتے ہو، اشرف جلالی کو لانا چاہتے ہو جس کے بارے میں تم کہتے ہو ہمارے سب سے بڑے مولوی ہیں، انہوں کو ڈونوں والوا لو. مفتی منیب نو کو ایک ویڈیو بنا دے. ویڈیو تو بڑی جاری ہے انہوں نے آپس کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خواہش نہیں. اللہ دے بندے ہو تو تواڈے گھر والے بھی نہیں سنتے، وہ بھی چھپ چھپ کے انجینئر دے کلپ سنتے ہیں. مجھے کیا خواہش ہے، لیکن میں تمہاری یہ آخری بھی وہ دلیل ختم کرنا چاہتا ہوں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے اگر تو رب ہے تو مشرق سے سورج نکالتا ہے میرا رب، تو مغرب سے نکال کے بتا، ادھر ادھر کی چھوڑ. تو یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر، مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. تو بار بار یہ کہنا سامنے نہیں بیٹھتا تو لیاؤ باپا جانی نو والواؤ. ہاں، اور اگر باپا جانی کو کوئی مسئلہ ہے یہاں آنے میں، کیونکہ آج کل ان کے گھٹنے میں آپ کو پتا تکلیف ہے، وہ میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اور پتا کیا کہہ رہے ہیں جی وہ ڈاکٹروں نے کہا تھا، پھر میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا. جناب ڈاکٹر نے تو انہوں یہ مشورہ نہیں دیتا کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو دادا صاحب کی گھوڑی ہے. لوگوں کو کہتے ہو درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے دادا صاحب کی گھوڑی پڑھو. اپنے گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو جا کے آغا خان سے علاج کرواتے ہو. لوگوں کو مزاروں میں بھیجتے ہو. تم پہ برا وقت آتا ہے تو جا کے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہو. ان کو خود بھی پتا ہے ان کے بابے کچھ نہیں کر سکتے. باپا جانی کا پیشاب بند ہوا تھا، اس نے باقاعدہ آپریشن کروایا ہے. وہ کسی بابے کے مزار پہ نہیں گیا اور نہ اس نے پیشاب والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا دادا صاحب کی گھوڑی. تو باپا جانی جب درد ہو رہا تھا نا تو اس وقت درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا تھا نا دادا صاحب کی گھوڑی. یہ سب آپ کو مشورے دیتے ہیں، سب فراڈ کے اوپر چل رہا ہے ان کا معاملہ. یہ مفتی سمر صاحب مجھے نہ چھیڑتے تو میں ان کے بابا جانی کو بھی نہ چھیڑتا. ظاہر ہے وہی غوث وقت ہے نا، اس وقت تو انہی سے ہی بات ہوگی نا. تو نکالو اس کو، وہاں لگواؤ. امیر اہل سنت ہے، کام ہی مک جائے گا. اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، یہ سیدھا سیدھا بریلوی ہو جائیں گے. اور کیا چاہیے تمہیں؟ صرف جھوٹے الزامات، گدڑ ببکیاں، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 11، سیکنڈ لاسٹ. گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ شیطان کا نمائندہ ہے. دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کوئی سکون نہیں ہے. واللہ باللہ تاللہ جیڑی منو ٹھنڈ پئی ہے نا اللہ دے فضل نال، تواڈے بابیاں دا جنازہ ویکھ کے، انہاں دی میمز دیکھ کے یقین کرو تم نے زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا انجوائے نہیں کیا. سکون تو تیرا بڑا ہے. دیکھا کنج پہ گرجدا ہے، اوئے پے گیا جو تواڈے بابے نو پے گیا جے. سکون تیرا اڑے ہے. ہاں کھا گیا تیرے بابے نو، کھا گیا، ڈکار بھی نہیں لیا. جس طرح وہ بغدادی کہتا تھا نا چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا.
چھڑ دے اور انجینئر پہ گیا جی. ہاں تو سکون تو تمہارا برباد ہوا ہے. آپ ذرا مجھے بتائیں یوٹیوب پہ اس وقت کوئی دینی بندہ ایسا ہے جو دین پہ کوئی بات کر رہا ہو سوائے ایک کام کرنے کے کہ انجینئر صاحب کو رپلائی. ہر بندہ جڑا بھی بولتا ہے نا اس طریقے سے اس کی دین کی خدمت ہی ہے. اور ایک دوسرے کے بارے میں آپ بولنا چھوڑ گئے ہیں. جو بیٹھتا ہے پوڈ کاسٹ کرنے، پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں مولویوں کے ساتھ، تصویر میری بیچ میں لگائی ہوئی ہے، تک بنتا ہے. میری آپ درجنوں پوڈ کاسٹ دیکھ چکے ہیں. وہ پوڈ کاسٹ دین سے متعلق ہوتی ہیں. اگر کوئی کوشچن کر لے وہ بھی میں طریقے سے ایڈریس کرتا ہوں. ہم تو انہیں باقاعدہ کہتے ہیں کسی عالم کا نام نہیں لینا، آپ نے ٹاپک کے اوپر بات کرنی. پھر بھی اگر کوئی رول بھی کوئی توڑتا ہے میں ایک طریقے سے بات رکھتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی فرقے کے مولوی کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہا ہوں. لیکن یہ دیکھیں دین ڈسکس کرنے گئے بریلویوں کے پاس، اور دیوبندیاں نو پٹو، تھانوی رسول اللہ پارٹی نو دیوبندیوں تسی چشتی رسول اللہ پارٹی نو پٹو، اور پٹ سیاپا پا کے میرے بارے بہ جاندے نے صرف ویوز لینے کے لیے. اور دین کی خدمت کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ زیادہ تر لوگ پوڈ کاسٹ جو ہے یہ کہہ کے اپنی ریکارڈ کرواتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو اندر کی بات کروں، ہمارے پاس تو ابھی بھی 150 بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہم نے فی الحال روکا ہوا یہ سلسلہ کیونکہ ہماری قرآن کلاسز ڈسٹرب ہو رہی تھی. یہ خود کہہ کے کرواتے ہیں ساڑی بھی کر دو. انہوں نے پتہ نہیں سامنے کوبرا سپ ایڈ ہے، تھوڑا کالر مائک ہے یا یہ سامنے جو پوڈ کاسٹ کا مائک ہے یہ ڈس لے گا. جس طرح آج سمر عباس صاحب کو ڈس گیا، انہوں نے کہا تھا میری پہلی اور آخری ہے، واقعی پہلی تے آخری ثابت ہوئی ہے تیری. تو تکلیف یہ خود کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں انجینئر صاحب کا سکون برباد. میرا کوئی سکون برباد نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. مجھے زندگی میں بلکہ آخرت کی زندگی میں اللہ کے دیدار اور اس کے محبوب علیہ السلام کے پڑوس کے بعد بھی اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی خوشی ہے نا تیسرے نمبر کے اوپر تو یہی ہے کہ تمہارے بزرگوں کا جنازہ میرے ہاتھوں سے نکلا ہے. اس کا ٹیسٹ تو میرا جنت میں بھی نہیں ختم ہوگا انشاءاللہ. ہاں کیونکہ اس کی وجہ سے تو لاکھوں لوگوں کو توحید کی دولت ملی ہے. یہ تھے اصل مسئلہ، ان کی دھونسے تھی. لوگ چپ کر جاتے تھے، اچھا جی اگر سلطان بہو نے کیا ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا. سلطان بہو کو زیادہ قرآن آتا ہے یا آپ کو؟ جی ہمیں زیادہ آتا ہے، ان کو تو آتا ہی کوئی نہیں تھا. آیا ہوتا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یہ مونگی نہ مار کے جاتے. علمی پوائنٹ نمبر 12 آخری، اور وہ انہوں نے کہا جی میں انجینئر کو چیلنج دیتا ہوں کہ میرے سامنے قرآن کا ایک رکوع تلاوت کر دے بغیر غلطی کے دیکھ کے. اور یار وہی پرانی باتیں بار بار ریپیٹ. 344 لیکچرز میں قرآن پاک میں نے ریکارڈ کروایا، اس کے بعد 200 لیکچرز مزید ہو چکے ہیں دوسری دفعہ ریکارڈنگ کے. کہیں اکا دکا جگہ کے اوپر اگر میری کوئی سلپ آف ٹنگ ہے اس کو پکڑ کے انہوں نے کیسے قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ نے دیکھے ان کے منہ کے اوپر کیسی کالک ملی ہے. ان کا مفتی اعظم پلانٹ ارتھ بریلویوں کا دیکھ کے قرآن کی آیت غلط پڑھ رہا ہے اتنے مولویوں کی موجودگی میں. اور وہ بریلویوں کا نہیں تھا، اس سے پہلے اس نے کوئی 100-150 مولویوں کے نام لیے ہیں، اس میں دیوبندی بھی اہل حدیث بھی شامل تھے. یعنی سارے فرقے اندر مولویوں تھا. مفتی اعظم حتی یکونوا مؤمنین کو حتی یکونوا مؤمنون پڑھ دیا، حالانکہ یکونو کے بعد مؤمنون آ ہی نہیں سکتا، سورہ یونس کی آیت. اور دوسرا دیوبندیاں تھا تقی عثمانی صاحب، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اس آیت مبارکہ کو سورہ توبہ کی بیچ میں سے الفاظ کھا دیے، اینڈ پہ جا کے لقمہ ملا، وہ لقمہ بھی غلط لیا. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ کو وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ اللہ پڑھ دیا لقمے کے باوجود. اوہ تواڈے مفتیاں دے حال ہے کہ انہوں لقمہ بھی دینا کوئی اوتا بھی نہیں اپنا سلپ آف ٹنگ ٹھیک کر سکتے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی آیت خود بنا لی، سورۃ البقرہ کی آیات. عربی آنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے، آپ اپنی آیت بھی بنا سکتے ہیں. اور ہمارے وہ جو کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں بچارے، وہ بچارے پچھلے دنوں جو زیر تاب تھے، جس آیت کی تشریح کی وجہ سے وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کو مَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، ترجمہ ٹھیک بنتا ہے لیکن آیت آپ بنا لی انہوں نے. امام کعبہ کی، سعود بن ابراہیم شریم کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں،
سورہ اخلاص بھول گیا, الذی لم یلد ولم یولد پڑھ گیا. سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آگے پڑھ رہا ہے ھدی للعالمین, ھدی للمتقین نہیں نکل رہا, پھر سٹارٹ میں کیا ہے, پھر غلط پڑھ رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ سب انہوں نے ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے. پھر بھی میں نے ان کو کئی سال سے مسلسل یہ چیلنج دیا ہے, جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں چیلنج کرتا ہے. نہیں, آپ کے ڈھکوسلے کے چیلنج کے مقابلے پہ میں نے چیلنج کہا تھا کہ تمہارے جتنے یہ بڑے بابے ہیں نا, مفتی تقی عثمانی, مفتی منیب, ساجد میر یا باپا جانی یا اور جتنے بڑے ہیں تمہارے, ان کو کہو کہ اپنی مرضی کا قرآن کا کوئی حصہ تلاوت کریں. اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں بھی اسی کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آؤں گا, پبلک فیصلہ کر لے گی کہ کون قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے. میرے نزدیک تو کوئی بھی ان میں سے قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا. جو قرات کے پوائنٹ آف ویو سے اگر رولز کو لیا جائے, کئی الفاظ مجہول پڑھ دیتے ہیں, عین نکلتی نہیں ہے, ہا نکلتی نہیں ہے. اگلے دن میں غامدی صاحب کو سن رہا, وہ تو بالکل پنجابی میں قرآن پڑھ رہے تھے, حالانکہ عربی انہیں آتی ہے, بالکل پنجابی میں قرآن پڑھ رہے تھے, سورۃ المائدہ کی آیات. تو اب میں کہوں کہ غامدی صاحب کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, حالانکہ غلط بھی پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک الفاظ بھی توڑ دیتا ہے, عربی بھی بالکل غلط طریقے سے پنجابی کے سٹائل میں پڑھتا ہے. تو میں کہوں گا قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں کہوں گا سلپ آف ٹنگ ہے, یا الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی. قرآن تو آتا ہے, صرف یہ ایک بہانہ. جی چیلنج کرتا ہوں کہ جی جناب ایک رکوع میرے سامنے بیٹھ کے تو پڑھ نہ رکوع اپنے بڑے کو, امیر اہل سنت کو پڑھوا, تو میں بھی پڑھ دینا, فیصلہ عوام کرے گی کہ دادا صاحب کی گھوڑی کی قرات درست ہے یا پھر اس کی قرات درست ہے کہ جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.